السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا لیٹ نائٹ شو ود بلال حسین۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارا ملک اسی طرح شاد باد رہے اور ہمارے بھائی بہن بچے بوڑھے جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں اور جو جنگ لڑ رہے ہیں اس وقت، اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، جن کے اپنے شہید ہو گئے ہیں، اور ان کو اللہ پاک اتنی طاقت دے کہ وہ اپنا ملک اپنے بچوں کی، اپنے آباء و اجداد کی اور جتنے بھی جو امانتیں ہیں ان کی حفاظت کر پائیں، ان کو اللہ پاک بہت طاقت دے۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد جمیل عباسی صاحب، جو آپ سوشل ورکر ہیں، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، یو سی ناظم وارڈ 1 ہیں آپ، اور جنرل سیکریٹری سیر ویلفیئر سوسائٹی کے آپ جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان کی جرنی کے حوالے سے، ان کے اسٹرگل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جمیل عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جمیل عباسی صاحب، پھر یہ پارٹی کی جرنی، آپ ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، پھر ویلفیئر میں جانا، تو پہلے جماعت سے تعلق رہا آپ کا یا پھر آپ نے بعد میں، یا پہلے ویلفیئر کے کام کیا آپ نے؟ کیسے آنا ہوا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بنیادی طور پہ تو میرا تعلق چونکہ جماعت اسلامی سے تھا، جی جی، اور ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو جماعت اسلامی کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ خدمت۔ ماشاء اللہ۔ تو انسان کے اندر جب خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ بیٹھتا نہیں ہے، اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے اندر، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے۔ جہاں بھی آپ کو کوئی پرابلم نظر آئیں گی تو آپ کے دل کے اندر سے وہ ٹھیس نکلے گی، وہ آواز ایک آئے گی کہ یار یہ جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ جو پرابلم ہے، اس کو کس طرح سولو کیا جائے۔ تو یہ تو خیر بنیادی طور پہ میرے خیال میں پاکستان کیا ہے کہ دنیا کا ہر فرد اس چیز سے بخوبی آگاہ ہے کہ جماعت اسلامی بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک تحریک ہے، تحرک ہے اس کے اندر نا، اور جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ بے مقصد نہیں ہوتی ہیں، با مقصد ہوتی ہیں، اور وہ کچھ اپنے جو ٹارگیٹڈز ہوتے ہیں ان کو لے کے چلتی ہیں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو خدمت کے جو جماعت اسلامی کے اندر جو چیزیں تھیں، وہی چیز مجھے جماعت اسلامی کے اندر بھی لے کے آئی، اور اسی چیز سے ہم نے یہ سیر ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے جماعت سے آپ کا سیاست، یہ جو ہے اس سے آپ کا تعلق کیسے ہوا؟ کیا وراثت میں ملا یا اپنا شوق تھا خدمت کرنے کا؟ کیسے تعلق کیسے ہوا؟ جی کالج سے ہوا؟ جی نہیں، اصل میں آپ کی بات، میرا بیسک تو چونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا تعلق چونکہ ہمارا ضلع ایبٹ آباد ہے اور تحصیل جو ہے وہ لورا ہے، تو بنیادی طور پہ تو وہاں پہ ہمارا جو ہے نا مسلم لیگ شروع میں، یعنی کہ آج سے 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو مسلم لیگ جو ہے وہی مقصد ایک نام تھا، جماعت اسلامی وہاں پہ انٹروڈیوس نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے انسان جب شعور کے اندر آتا ہے، جیسے وہ مقصد اسٹڈی کرتا ہے، تو ایک چیز جو ہے نا وہ دیکھی ہے میں نے کہ جماعت اسلامی جو ہے اور جو دیگر پارٹیز ہیں ان کے اندر بڑا فرق ہے۔ یعنی کہ میں نے مقصد جو سرچ کیا نا وہ یہ دیکھا کہ جماعت اسلامی کے اندر تو واقعی حقیقی معنی میں جمہوریت ہے، اور جو دیگر پارٹیاں تھیں وہاں پہ ہو یا جیسے بھی مقصد انسان جب اس کی اسٹڈی کرتا ہے، آج کل تو خیر وہ نیوز پیپر کا دور کم تھوڑا سا ہو گیا ہے، اس وقت نیوز پیپر جو ہے وہ مقصد اس کی پراپر میں اسٹڈی کرتا تھا، تو ایک جو ہے نا وہ تقابلی جائزہ جس کو آپ کہیں، وہ مقصد جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو جماعت اسلامی ہے اس میں اور دیگر پارٹیوں میں جو ہے یہ تو ضروری فرق ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے حقیقی معنی میں جمہوریت ہے۔ جب میں نے اس کی اسٹڈی کی، ظاہرہ انسان جب کسی پارٹی کو جوائن کرتا ہے تو پہلے اس کو پراپر طریقے سے سرچ کرتا ہے، تو میں نے کہا دیکھیں مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پہلے امیر تھے، اس کے بعد میاں طفیل صاحب آئے، اور انہی کی حیات میں پھر میاں طفیل صاحب کے بعد قاضی حسین احمد صاحب آئے، پھر منور حسن صاحب، تو یہ جو مقصد تسلسل تھا ان چیزوں کو جب دیکھا تو میں نے کہا کہ واقعی جو ہے نا وہ جمہوریت ہے، جبکہ دیگر جو پارٹیز ہیں وہ مقصد جو بھی ہو، مسلم لیگ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں یا دیگر جتنی بھی ہیں، ان کے اندر اس طرح کی جمہوریت نہیں تھی۔ مطلب جماعت اسلامی دین کو ساتھ لے کے چل رہی ہے؟ جماعت اسلامی میں کہتا ہوں کہ پورے زندگی کے نظام کو لے کے چلنے والی پارٹی ہے، یعنی کہ جس طرح دیکھیں نا بنیادی طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے نا، تو یہ اس کی مقصد بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، سیر ویلفیئر سوسائٹی، اس میں کیسے آنا ہوا آپ کا؟
سیر ویلفیئر سوسائٹی اصل میں یہ ایسا تھا کہ کراچی کے اندر چونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہاں کی جو ہمارا تحصیل لورا ہے اس میں ہماری ایک یو سی ہے سیر، یہ تقریباً 22 ایسے علاقے ہیں جن کے اوپر مشتمل ہے. تو کراچی کے اندر ایسے ہوا کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں، یہاں رہائش بھی ہے ان کی، لیکن ظاہر ہے ان کا رشتہ تعلق برادری جو ہے وہ زیادہ ادھر ہے سیر سے نا، جہاں سے میرا مقصد بلانگ کرتا ہوں. جی تو ہوا یہ کہ یہاں پہ ایک دفعہ اس کے یہ 1999 کی بات ہے غالباً، کہ ایک لڑکا تھا، اس کے ایک عزیز کی ڈیتھ ہو گئی. تو بیچارہ وہ جاب کے سلسلے میں یہاں آیا، تو اب ظاہر جب ڈیتھ ہو جائے تو اس نے اپنے مقصد اس عزیز کی جانا تھا جنازے میں. تو بندہ جب نیا کوئی اس طرح کا آ جائے تو ظاہر اس کے پاس تو مالی کنڈیشن بھی نہیں ہوتی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ جب وہاں دیکھا تو ہم نے تو خیر ہماری چونکہ ایک برادری سسٹم ہے، لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو تو ہم نے مقصد بائی ایئر ٹکٹ لے کے بھیج دیا. لیکن وہاں میں تھا، میرے ایک دوست ہے تبریز عباسی، شاہد عباسی ہیں اور جمشید عباسی. تو اس طرح کے ہمارے مقصد چودھری مشتاق صاحب ہیں، اپنا عبدالغفار صاحب ہیں، کچھ ہمارے سینئر تھے جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. محترم عبدالستار عباسی صاحب ہیں، انور عباسی صاحب تھے، اور ہمارے ایک ملک مسکین صاحب تھے، وہ صدر بھی رہے ہماری سوسائٹی کے. تو ہم نے مقصد بیٹھ کے جو ہے نا، میں نے کہا کہ اس طرح ہے، اور تبریز بھائی خصوصی طور پہ ان کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے کہا یار سسٹم ایسا بناتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مقصد کسی کی بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹک سسٹم پہ چلے. اور چونکہ تنظیمی جو ڈھانچہ تھا، جو اسٹرکچر تھا، جو معلومات تھی، وہ جماعت اسلامی سے تو الحمدللہ ہمیں پتہ تھا کہ کس طرح جو ہے نا وہ تنظیمیں چلتی ہیں، این جی اوز چلتی ہیں، سسٹم ہے. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ وہیں پہ جو ہے نا ہم نے ایک وہ بنا لی، یہ ویلفیئر بنا لی، سیر ویلفیئر سوسائٹی. اور الحمدللہ اس کو تقریباً میرے خیال میں 22-23 سال ہو گئے، اور پراپر طریقے سے وہ چل رہی ہے. ہمارے تو ایسا بھی ہوا کہ 1-2-3 دفعہ یعنی کہ 20-22 ٹکٹ بھی لے کے ہم نے بائی ایئر لوگوں کو مقصد بھیجا ہے وہاں پہ. تو یہ خاص سیر والے لوگوں کے لیے ہے؟ ہاں یہ خاص سیر والے لوگوں. اچھا، تو اس میں کیا ایسا کیا ہے، کس کا آئیڈیا تھا یہ خاص کے سیر کے لوگوں کے لیے؟ اصل میں آئیڈیا تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک تبریز نام ہے، تبریز عباسی، وہ ہماری سوسائٹی کے اس سے پہلے صدر تھے. ابھی ہمارے شاہد عباسی ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، وہ کراچی میں نصرت بھٹو کالونی جب بنی تھی تو اس میں ان کا بڑا ہاتھ تھا. تو وہ اور دوسرے ہیں ہمارے انہی کے صاحبزادے ہیں شاہد عباسی، ابھی وہ صدر ہے ہمارے، اور اس سے پہلے تبریز عباسی صدر تھے. تو ان کا اور میرا جو ہے نا اس میں مقصد ہمارا بڑا رول تھا الحمدللہ، اور ہم نے اس کو مقصد سامنے کیا اور بنایا. پھر اس کے بعد پراپر طریقے سے ہم نے اس کو اسی طرح سے مقصد وہ ٹاؤن وائز کیا، اس کی ذمہ داریاں لگائیں، اور جتنا بھی کام ہے وہ سارا مقصد ویلفیئر کی سطح پہ ہوتا ہے. جتنے بھی اس کے ذمہ دار ہیں کم و بیش 35-40 لوگوں کی وہ ایک باڈی ہے، جس میں صدر، نائب صدور، جنرل سیکرٹری. تقریباً مجھے 22 سال ہو گئے ہیں بحیثیت جنرل سیکرٹری، یعنی اس کی سوسائٹی کی پیدائش سے لے کے آج تک جو ہے نا یہ مقصد خدمات میں دے رہا ہوں الحمدللہ. اور جب تک ہے ہماری کوشش ہے کہ اس نظام کو مزید بہتر لے کے چلیں، اور بڑی ہمیں مقصد یہ خدمت کر کے نا انسان کو اندر سے ایک راحت سکون ملتا ہے. تو بس یہ جذبہ ہے کہ جو ہمیں لے کے ہمیں بھی مقصد ساتھ چلاتا رہتا ہے. نہیں، کیونکہ ہمیں دین بھی یہی بتاتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اچھا، تو ابھی فی الحال سچویشن چل رہی ہے، اسرائیل فلسطین کنفلکٹ چل رہا ہے، تو اس میں ایک مسلمان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، جو پوری دنیا میں جو مسلمان بیٹھ کے تماشبین بنے ہوئے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ دیکھیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت مسلمان نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں جتنی بھی اسلامز کنٹریز ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو، بلکہ آپ میں کہتا ہوں کہ افریقہ کی طرف بھی چلے جائیں، بلکہ انسانیت کی بھی اگر بات کریں، یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، کہ بحیثیت فرد لوگوں کا جو پروٹیسٹ ہے اور جو بھی انہوں نے مقصد اس اسرائیل کے مظالم کے خلاف اپنایا ہے، اس میں انہوں نے کچھ کمی نہیں چھوڑی.
سوال یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کے جو حکمران ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ جی، عوام جو ہے نا اس سے تو کسی کا کوئی گلہ نہیں ہے. یہ عوام کی تو یہ صورتحال ہے نا کہ مقصد انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. چونکہ میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے اور یقین مانیں کہ ہم نے فلسطین فنڈ کے حوالے سے جو مہمات ابھی چل رہی ہیں، حال ہی میں ہم نے پروٹیسٹ بھی دیکھا ہے جماعت بالکل ابھی کراچی کے اندر ہوا، اسلام آباد کے اندر مقصد اتنا بڑا جو پروٹیسٹ ہوا، وہاں رکاوٹیں بھی ڈالی گئی ہیں جماعت اسلامی کے پروٹیسٹ کے مقصد اینٹی، لیکن الحمدللہ بہت بڑا مارچ تھا. ابھی لاہور میں 19 تاریخ کو ہونے والا ہے، اور میری پوری قوم سے یہ درخواست بھی ہے، اور خصوصاً جو لاہور کے لوگ ہیں کہ وہ اس کے اندر 19 تاریخ کو ہے اور بھرپور طریقے سے اس میں شریک بھی ہوں اور اپنی نمائندگی کا بھی اظہار کریں اور یہ میسج بھی دیں کہ پاکستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ، چونکہ پاکستان اور اسرائیل دو ایسے ملک ہیں کہ جو نظریے کی بنیاد پہ آئے تھے. جی، دونوں ایک وقت ہی میں آئے اور دونوں نظریہ، ان کا نظریہ یہودی تھا اور ہم پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہماری آج بھی وہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اوپر، اور یہ اس کی تھیم تھی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے اس ٹریک سے ہٹ گیا، اور اسرائیل جو ہے اس نے ہو بہو جو ہے نا جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی کو اس نے آج تک رکھا ہوا ہے. یعنی کہ ہم نے تو یہی مقصد سنا ہے، دیکھا ہے اور پڑھا ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ایک نقشہ لگا ہوا ہے کہ جس کے اندر پورا آپ کا یہ عرب کنٹریز جو ہیں مقصد یہ بھی اسی میں شامل ہیں کہ بھائی یہاں تک ہمارا مقصد یہ اسرائیل کا جو ہے ملک یہ پھیلے گا اور ہم اس طرح کریں گے، اور جو دجالی سسٹم ہے ہر چیز کو وہ پراپر لے کے چل رہے ہیں. گریٹر اسرائیل جو ہے. سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مسلمان حکمران ہمارا کیا کردار ہے اس میں؟ آج اگر دیکھا جائے تو ہم بحیثیت پاکستانی ایٹمی ملک ہیں. جی، اگر اسرائیل ایٹمی ملک ہے تو ہم بھی ایٹمی ملک ہیں، اور واحد مسلم ممالک، یہ پاکستان اسلامی ملک ہے کہ جس کے پاس ایٹم بم ہے. اللہ مغفرت فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی کہ وہ ایک بہت بڑا تحفہ دے کے گئے ہیں پاکستان کو، اور ان کی بڑی قربانیاں تھیں. لیکن اس ایٹم بم سے میں مقصد جو محسوس کر رہا ہوں نا کہ اس ایٹم بم سے فلسطین کے ان مجاہدین کے وہ پتھر جو ہے نا وہ وزنی ہے کہ جو ٹینکوں کے اوپر گرتے ہیں. کیا بات جی، وہ ان کی غلیلے جو ہے نا جن کے اندر وہ پتھر ڈال کے پھینکتے ہیں وہ بڑے ہیں. اس ایٹم بم کا کیا فائدہ ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے ہم پاکستانی قوم ٹیکس بھی دیں اور ہمیں خطرہ بھی ہو کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. ایٹم بم ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو آپ ڈائریکٹ فائر کر دیں، لیکن ایٹم بم جیسی ہمارے اندر جرأت ہونی چاہیے. ہمارا جو لیڈر کا بیان ہو وہ اس ایٹم بم کی طرح ہو کہ جو ایٹمی ممالک ہیں. حقیقت پاکستانی قوم کے اندر جذبے کی کمی نہیں ہے. جی، اگر کمی ہے تو صرف لیڈر کی کمی ہے. اور یہ بنیادی چیز کیا ہے کہ ہمارا جو میں نے کہا نا کہ پاکستان بننے کے بعد جب جو ہم ٹریک سے ہٹے، تو اگر آج آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ہمارا بنیادی جمہوری سسٹم ہے نا، جی، اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو جب جمہوری سسٹم ہے تو کون سی ایسی پارٹی ہے جماعت اسلامی کے علاوہ کہ جس کے اندر جمہوریت ہے؟ جی، واحد جماعت اسلامی ہے. باقی جتنی پارٹیاں ہیں ان سب کو ایک سسٹم کے تحت ایسا بلاک کیا گیا کہ جمہوریت ان کے اندر سے ختم کر دی گئی. اور جب جمہوریت پارٹیوں کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے تو اس کا نقصان قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، جو آج ہم جو ہے نا بھگت رہے ہیں. اچھا، ایجوکیشن فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ اسکول آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے برباد پہ برباد ہوئے جا رہے ہیں، اور پرائیویٹ اسکولز کی اتنی زیادہ فیسز ہیں کہ عام نارمل مڈل کلاس بندہ نہیں ایجوکیشن حاصل کر پا رہا. تو اس میں آپ کا کیا کام ہے اور گورنمنٹ کو کیا کام کرنا چاہیے؟ جی، ایجوکیشن تو بنیادی طور پہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ پرووائڈ کرے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے نا یہ ایک لیول کی ہونی چاہیے. پورے پاکستان کے اندر جی ایجوکیشن کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ ایک لیول ہو. اس میں امیر غریب، اپر کلاس لوور کلاس، بھلے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، یا اسی کا چپڑاسی ہو، یا ملک کا کوئی لیبر کا مقصد بچہ ہو، کوئی یتیم،
سب کے لیے ایجوکیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایکول پرووائڈ کرے جی، اس کے اندر تخصیص نہیں ہونی چاہیے. اور آج ملک کے اندر بگاڑ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ طبقاتی نظام ہے ہمارا. ہمیں اتنا تقسیم کر دیا گیا ہے کہ پہلے تو تقسیم کیا گیا کہ ایک مدارس کی ایجوکیشن ہے اور ایک یہ کالجز کی ایجوکیشن ہے. پھر مدارس کے اندر تقسیم کیا گیا کہ یہ اس کا مدرسہ، یہ اس کا مدرسہ، یہ اس کا مدرسہ. پھر جو کالجز تھے اس میں دیکھیں تو ان کی اتنی تقسیم ہو گئی ہے کہ اس کو اس وقت میرے خیال میں 70-80% جو ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم وہ پرائیویٹ ہے. اور پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے اس کی اگر تقسیم دیکھیں تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. او لیول، اے لیول، کیمبرج، یہ اسلامی، یہ فلانا. تو اس کنڈیشن کے اندر تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم 10 لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو 10 مائنڈ ہوں گے. تو جب 10 مائنڈ ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں پچھلے دنوں کی بات ہے، یہاں پہ ہمارا ایک گلستان جور کے اندر محکمہ موسمیات کا ایک ٹاور بنا ہے نا. ابھی جاپان کی ایک NGOز ہے، اس کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ وہ ٹاور بنا تو میں نے وہاں مقصد معلومات لی ہیں. ایک ہمارے عزیز تھے اس میں کرتے ہیں جاب، تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ ٹاور کس سے بنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے بنایا ہوگا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، یہ جاپان کی ایک NGO ہے، اس نے یہ ٹاور بنایا ہے. اور یہ ایک ٹاور نہیں بنایا، انہوں نے یہاں پہ پہلے ایک چلڈرن ہاسپٹل بنا کے دیا. اس سے پہلے انہوں نے بہت سے پروجیکٹ پاکستان کے مختلف شہروں میں کیے. ابھی پچھلے 3-4 مہینے پہلے 2-2.5 سال کا ایک منصوبہ تھا ان کا اسلام آباد کے اندر، وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا. ہاسپٹل کا ایک زچہ بچہ مقصد انہوں نے کیا تھا، چونکہ پاکستان کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو اور اس کے والدہ کو الگ الگ کیا جاتا تھا. انہوں نے ایک سسٹم بنا کے دیا ہے پورے مقصد راولپنڈی کے ایک ہاسپٹل میں. تو وہاں پہ انہوں نے کیا کہ نہیں، یہ ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے. بہت بڑا پروجیکٹ تھا وہ. تو میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ بیسک اگر آپ دیکھیں تو جاپان کی ایک NGO ہے، نام بھی انہوں نے بتایا تھا، میں بھول رہا ہوں. تو اس NGO میں کی فنڈنگ سے یہ کام ہو رہے ہیں، اور خالی پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں، وہ ڈونیشن دے رہے ہیں مختلف ممالک میں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ میں نے کہا ہمیں کیا پتہ. کہتے ہیں یہ ان کی جو KG1 سے نرسری سے لے کے 5 کلاس تک کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈونیشن دیتے ہیں، سکول کے بچے. اور اس ڈونیشن سے یہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. پروجیکٹ بنانے کے بعد وہ اس کی کمپلیٹلی ڈاکومنٹری بناتے ہیں اور واپس جا کے ان بچوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ ڈونیشن دی تھی، اس ڈونیشن سے اتنے لوگ جو ہے وہ مستفیض ہو رہے ہیں. آپ کی اس ڈونیشن سے اتنے غریب لوگ جو ہیں، اتنے غریب ممالک کے لوگ، ان کی خدمات جو ہے وہ مقصد آپ کی اس ڈونیشن سے دی جا رہی ہیں. تو کیا تھا کہ جاپان کا ایجوکیشن سسٹم ایک تھا، اور اس ایک سسٹم کی صرف 5 کلاس کے بچوں کی ڈونیشن سے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے تقریباً بہت سے ممالک میں جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارے بچے پڑھ جاتے ہیں، گریجویشن ہو جاتی ہے، ماسٹر ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یعنی کہ میں نے وہی کہا نا کہ تقسیم در تقسیم در تقسیم. اور جو قابل ذہن ہوتے ہیں ایجوکیشن کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو یہاں ان کا وہ لیول ہی نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں باہر ہی چلے جائیں ملک سے. جی اچھا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو ینگ جنریشن باہر جا رہی ہے، اچھے اچھے انجینئرس، اچھے کمپیوٹر سائنس کے اچھی بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوئی ہیں لڑکوں نے، اور وہ باہر جا رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر. تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ جائیں، ڈالر لاؤ، جاؤ باہر کرو، یا پھر پاکستان میں رہ کر کچھ اچھا کام کریں؟ اصل میں یہ ان سے تو گلہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری مینجمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہماری ایجنسیز ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، سوال تو ان سے بنتا ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں. صحیح. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں ان کو وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، یا اگر وہ خود اپنے سے کچھ ملک کے لیے، قوم کے لیے جذبے کے تحت پیش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی رکاوٹ تو پھر یہ خود بن جاتے ہیں اس کے آگے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پوری قوم دیکھتی ہے کہ ایسے ایسے قابل لوگ کہ جنہوں نے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ مختلف ایجادات کی ہیں،
حقیقت. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ بائک ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس طرح چلائیں گے تو صرف ہمیں تھوڑی سی کوئی مقصد سپورٹ کر دے. بجائے سپورٹ کرنے کے پتہ چلا کہ وہ جو ہے نا چند دنوں کے بعد بندہ ہی لاپتہ ہو گیا. تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو جو کابل لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، 4-5 دن کی بات ہے. یقین مانیں اس کے الفاظ، کہتا ہے میرے بیٹے جو ہیں ابھی ایک کی مقصد ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے، بیٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بابا بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے اندر نہیں رہیں گے. تو میں نے کہا بیٹا ہم نے پاکستان میں وقت گزارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ان کا بیٹا، اس نے کہا بابا بات یہ ہے کہ جس ملک کے اندر آواز ہی دبا دی جائے، گلا گونٹ دیا جائے، ہم اپنا اظہار رائے جو ہے آزادی کا وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اندر تو ہم مقصد برداشت کر کر کے گھٹ جائیں گے. پروڈیوسر صاحب کا کہنا ہے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. محمد جمیل عباسی ہم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی زندگی حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈیلی لائف روٹین حوالے کے بارے میں بات بھی کریں گے ابھی، اور ان کی سیر ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے. ابھی ان کے روٹین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو جمیل صاحب، کراچی کی روٹین بڑی عجیب ہے. رات میں جاگنا، دن میں سونا، رات بھر کھلا رہتا ہے شہر، یہ روشنیوں کا شہر. تو یہ صحیح ہے یا جو نیو جنریشن ہے، اسکول کے جو بچے ہیں، جو کالج کے لڑکے ہیں، یا ان کے ہم روٹین خراب کر رہے ہیں ان کی؟ کراچی جی تو ہمارے اللہ مغفرت کرے نعمت اللہ خان صاحب جی، جن کی کراچی کے لیے بڑی خدمات بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کراچی کو جو ہے نا واقعی چینج کیا تھا. اور اگر ان کو کچھ موقع اور مل جاتا تو وہ مزید اس کراچی کو کچھ بنا کے جاتے. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ کراچی کہ جب وہ میئر بنے 2005 سے پہلے کی بات ہے یہ، تو کراچی کا جو بلدیہ کا بجٹ تھا وہ کوئی 4 ارب خسارے کا تھا. اور 4 سال کے بعد نعمت اللہ خان جب گئے تو کراچی کا بجٹ 44 ارب روپے پلس چھوڑ کے گئے. اور جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں آج بھی نظر آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کے 4 سالہ دور میں کراچی کا کوئی پارک ایسا ہو کہ جو ویران ہوا ہو. یعنی کہ بالکل ویران پارکوں کو بھی انہوں نے آباد کیا تھا، چھوٹے بڑے. ماشاءاللہ. اور K2 K3 منصوبہ جو پانی کے بڑے بڑے منصوبے تھے، جی K4 جو ابھی تک مقصد جو ہے نا مقصد گورنمنٹ لگی ہے یہ، لیکن ان سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا. وہ اس کی اوپننگ کر کے گئے تھے، پورا مقصد ایک سسٹم بنا کے گئے تھے. تو دیکھا جائے تو کراچی جو ہے نا واقعی بہت مصروف شہر ہے. جی. لیکن یہ نعمت اللہ خان اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا کراچی شہر جو ہے یہ منی پاکستان ہے، جو میں بات کر رہا تھا. جی. اور حقیقی معنوں میں یہ منی پاکستان ہے کہ ہر قومیت کا فرد آپ کو یہاں ملے گا. پورا پاکستان جو ہے نا وہ کراچی کے اندر آپ کو ملے گا. اور غریب کی ماں ہے یہ، جی حقیقی معنوں میں. یعنی کہ جس کے کچھ بھی نہ ہو نا تو کراچی میں اس کو جاب مل جاتی ہے، کام اس کو مل جائے گا. جو آپ نے بات کی ہے کہ نیو جنریشن، تو یہ ایک ہمارے لیے المیہ ہے بیسک. اگر دیکھا جائے کہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ رات گہے تک جاگتا رہتا ہے. اب ایک بچے نے رات کو 3 بجے سونا ہے، 4 بجے اگر وہ سو جائے گا تو صبح کس ٹائم اٹھے گا؟ اور اس کی جو بنیادی تھیم ہے نا، اگر وہ آپ ڈھونڈیں کہ پرابلمز کہاں آ رہی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ سارا فلاپ ہو گیا ہے. آپ کے جتنے بڑے بڑے شاپنگز مال ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، بڑے بڑے مقصد جو ہال ہیں، شادیاں آپ دیکھ لیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، یہ سب نائٹ میں ہو رہی ہیں. اب تک کہ میں تو کہتا ہوں کہ جو موبائل پیکیجز ہیں یہ بھی مقصد رات کو جو ہے نا اس کو مزید ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. تو جب اتنی سہولتیں رات میں ملیں گی تو دن میں کون جاگے گا؟ اور یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. میں ایک تاریخ کی وہ اسٹڈی کر رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب انہوں نے برِ صغیر میں قدم رکھا تو بہادر شاہ ظفر صاحب کی حکومت تھی. تو بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہے نا، اور اس وقت کی جو سسٹم تھا ان کا ظاہر ایک درباری سٹائل تھا وہ. اور اب جتنے بھی ان کے درباری تھے، ایک مقصد ان کا نظام ایسا تھا کہ بڑی تعریفیں ہوتی تھی بادشاہ سلامت کی، اور محفلیں جو ہے وہ جمی رہتی تھیں.
تو وہ رات کو مقصد اسی طرح جیسے آج کل ہم جاگتے ہیں 12 11 1 بجے تک وہ لوگ بیٹھتے تھے اور صبح 4 بجے تک جو ہے نا اچھا محفلیں برخاست ہوتی تھیں. یہ ہے تاریخ کے اندر لکھا ہوگا. اور یہ جو ہے نا اس وقت محفل برخاست کر کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ قوم کی خدمت کر کے، جیسے آج کل ہماری قوم کی خدمت ہو رہی ہے، تو یہ جا رہے ہوتے تھے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے برے صغیر میں قدم رکھا تھا، وہ لوگ ڈیوٹیوں پہ آ رہے ہوتے تھے، یعنی کہ ان کا راستے میں ٹکراؤ ہوتا تھا. وہ جاگ رہے ہوتے تھے 4 بجے کی یا 4:30 کے ٹائم، اور یہ تھکے ہارے واپس جا رہے ہوتے تھے. تو پھر انقلاب کس نے لایا؟ جاگنے والوں نے یا سونے والوں نے؟ صحیح بات. وہی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی کہ جس نے 100 سال جو ہے نا برے صغیر کے اوپر حکومت کی. پر ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ سوروجی گروپ نہیں ہوتا تھا اس کا، جو انگریز کی گورنمنٹ تھی، پورا آپ کا یہ برے صغیر اسی کے کنٹرول تھا. اور جاتے جاتے ہمیں یہ مقصد جو کنڈیشن دے کے گیا ہے، جس طرح نواز کے گیا ہے، چونکہ انہوں نے گورنمنٹ لی تھی مسلمانوں سے، تو ان کا ٹارگٹ بھی مسلمان تھے. اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تذلیل کیا اور جس طرح تقسیم کیا، اور ان کے جو دشمن مسلمانوں کے تھے ان کو جس طرح انہوں نے نوازا، اس کے اثرات آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. اور وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا نا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں، یقین میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے، انہوں نے باقاعدہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جو جماعت اسلامی کے بانی تھے، امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور جو ایک مفکر بھی تھے، ایک مدبر، بہت بڑی شخصیت ہے اسلام میں ان کا. بہت آج اگر دیکھا جائے تو یہ جو انقلابی تحریکیں ہیں دنیا کے اندر، ان کے پیچھے یہی سوچ ہے نا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید قطب، اسن البنا، مقصد جتنے بھی یہ لوگ ہیں پچھلی صدی کے، یہ ایک سوچ دے کے گئے تھے. تو قائد اعظم نے مولانا مودودی صاحب سے یہ کہا تھا کہ میری جیب کھوٹے سکے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا تو ہم اس پاکستان کو ان سے آزاد کر لیں گے. کیونکہ قائد اعظم نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، پاکستان تو بن گیا ہے، لیکن آج یہ وہ ہیں کہ جو دلی طور پہ جو ہے نا پاکستانی عوام کا ہمدردی ان کے دل میں نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ انگریز ان کو تربیت کر کے چھوڑ کے گیا تھا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو ہے نا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کس طرح دنیا سے گئے ہیں. فاطمہ جناح مادر ملت، آج اگر ہم مزار قائد پہ چلے جائیں تو جس طرح پروٹوکول ہے، اور اگر اسی کی ہسٹری اگر ہم پڑھیں تو کتنا مقصد ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. زیادتی کرنے والا کون تھا؟ یہی ہمارا پاکستان کے ہی لوگ تھے نا. ان کو دشمن تک کہا گیا کہ جو مادر ملت، یہ معمولی لفظ نہیں ہوتا ہے. انسان اگر اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کے اوپر غور کرے تو اندر سے جو ہے نا ایک چبھن محسوس ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ ہم نے کیا ظلم اور ستم کیا ہے. تو مطلب ہم نے اپنے پاکستان کے ساتھ غلط کیا، اپنی قوم کے ساتھ غلط کیا. ہم نے ایسے لیڈر ہم نے کھو دیے، ہم نے اپنے لیڈر بہت مقصد کھوئے ہیں. اور یہ سازش تھی جو انگریز کی، میں نے کہا نا کہ وہی تھا کہ وہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے تھے ہمارے لوگ، اور وہ آ رہے ہوتے تھے. اور آج جو کراچی کی صورتحال ہے یہ بھی ایسی اچھی نہیں ہے. تو آپ کی روٹین کیسی ہے؟ میری روٹین تو الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو میں صبح جو ہے وہ نماز کے ٹائم اٹھ جاتا ہوں، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد دن میں جو ہے نا وہ ریسٹ کبھی کبھی ہو جاتی ہے 1-1.5 گھنٹے کے لیے، ورنہ رات کو ہی اپنے ٹائم پہ ہی سوتے ہیں تقریباً 12 بجے 12:30 جو عموماً ہے ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. میری تو الحمدللہ مقصد میں تو صبح نماز کے لیے جاتا ہوں مسجد میں، اس کے بعد آدھے گھنٹے کی یا جو بھی پاسبل ہوتا ہے میں واک کرتا ہوں پراپر طریقے سے، اور پھر اس کے بعد آ کے جو ہے نا مقصد ناشتہ وغیرہ جو ہوتا ہے، جو روٹین کا ایک سسٹم ہے، اور پھر اپنے. اور اس روٹین کے حوالے سے آپ ینگ جنریشن کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ جو فطرت ہے نا، فطرت کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. حقیقت ہے. ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ایک میں کسی کا سن رہا تھی، بڑی پیاری سپیچ تھی ایک صاحب کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک فطرت ہے اور ایک شریعت ہے. شریعت کے اندر گنجائش ہے کہ چور چوری کرے گا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، لیکن اگر جس کی چوری ہوئی ہے اس نے معاف کر دیا تو ٹھیک ہے یار ہاتھ نہیں کاٹو، چھوڑ دو. اس طرح کی شریعت کے اندر بہت سی مثالیں ہیں. لیکن فطرت جو ہے نا وہ
اس کے اندر معافی نہیں ہے. صحیح. ایک بندہ مسلسل اگر شراب پیے اور اگر کہے کہ میرے گردے خراب نہ ہوں تو یہ ممکن ہے؟ نہیں. اس کے گردے خراب ہوں گے. کیوں کہ فطرت کے اینٹی چلا ہے وہ. جی. سورج نکلتا ہے اور کوئی فرد اپنے اوپر یہ بول دے 20-22 سال کے بعد کہ میں نے زندگی بھر جو ہے نا دھوپ کے سامنے میں نے کھڑا ہی نہیں ہونا ہے, میں نے دھوپ لینی ہی نہیں ہے, تو کیا اس کی زندگی اسی طرح ہوگی؟ تو فطرت جو ہے نا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو صبح ہے, شام ہے, دن ہے, رات ہے, اللہ نے نظام بنایا ہے. سورج نکلتی ہے, پھوپ پھوٹتی ہے, تو صبح کا آغاز ہوتا ہے. اور ہمیں تو اسلام کہتا ہے کہ بھائی آپ جو بھی کام صبح کریں گے اس میں برکت رکھی گئی ہے. بے شک. اور برکت تو وہ چیز ہے نا کہ جو محسوس نہیں ہوتی ہے, جی, لیکن اس کی جو اثرات ہیں نا وہ محسوس ہوتے ہیں. حقیقت. ایک فرد ہے, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن سکون اگر اس کے پاس نہیں ہے نا, اور مطلب اس کے پاس کچھ بھی نہیں, تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور میں نے خود, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, پوری دنیا ایسے مقصد بعض دفعہ واقعات ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب جو تھے ارب پتی تھے, اتنی ان کی انڈسٹریاں تھی, خودکشی کر لی. کیوں کی؟ مایوسی ہے نا, کوئی ایسی چبھن ہوئی. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ فطرت سے ٹکراؤ ہوتا ہے, مایوسی ہے, اللہ کا شکر نہیں ہے, اللہ کا شکر نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس سے تو وہ فرد لاکھ درجے بہتر ہے جو کسی جھونپڑی کے اندر رہتا ہے, روکی سوکی کھا لیتا ہے, لیکن وہ بھی خوش ہے اور اس کے بال بچے بھی خوش ہیں, سکون ہے ان کو دلی طور پہ, شکر کر وہ اس سے بڑا کامیاب بندہ ہے آج کی اس دور کا. جی, حقیقت. تو میں آج کی نوجوان نسل کو تو یہ کہوں گا کہ آپ فطرت جو ہے نا اس سے مقابلہ نہ کریں. آپ یہ کوشش کریں کہ فطرت کے ساتھ چلیں, اور جب اس کے ساتھ چلیں گے تو کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کا مقدر ہوں گی. اچھا, ابھی حال ہی میں افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے اپنے ملک, جو یہاں پہ بچے بڑے ہوئے ہیں, جوان ہوئے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, صحیح ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے وہ کوئی 1-2 دن کا یا کوئی چند سالوں کا واقعہ نہیں ہے. یہ سوویت یونین نے جب افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تھا تو اس وقت کی وہ مائیگریٹ یہاں ہوئے تھے, اور ایک بہت بڑا جو ہے نا پیریڈ گزرا ہے اس دوران. اور واقعی مقصد بہت سے ایسے ایسی فیملیز ہیں کہ جو پاکستان کے اندر رچ بس گئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی چیز ہے نا, کہ میں ایک بات پھر وہی کروں گا کہ اگر دیکھا جائے تو یہ افغان مہاجرین کا جو ایشو ہے یہ بنا کیوں ہے؟ ہم کیوں حادثوں کو جو ہے نا لے کے چلتے ہیں, اور پھر جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے. پہلے ہم کیوں سوئے رہتے ہیں؟ کسی ادارے کے اندر خود کو حملہ ہوگا, اس کے بعد ہمارے جو ہے نا جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, وہ ایکٹیو ہو جائیں گے کہ اب ایسا کریں گے, ویسا کریں گے. ایئرپورٹ کے اوپر چند سال پہلے اٹیک ہوا, اس کے بعد انہوں نے مقصد آپریشن شروع کر دیے, یہ ایریا ہم کور کریں گے, فلانا ہوگا, یا جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک جو سسٹم ہے نا وہ ہمارا فیل ہو گیا ہے. اور ہم آج کل وہ افغان مہاجرین کا معاملہ ہو یا بنگلہ دیش کے لوگ ہوں, میسورین جو یہاں پہ ہیں, یا کوئی ایسے واقعات ہیں, یہ ایشوز ہیں. جیسے ینگ جنریشن باہر جا رہی ہے, انفلیشن بڑھ گیا. میں تو کہتا ہوں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. جی, ہم جو ہے نا حقیقی معنوں میں آزاد قوم نہیں ہیں. اور جب ہم آزاد نہیں ہوں گے تو ہمیں تو مقصد IMF سے جو ہے نا قرض لینے کے لیے بھی ان کے 10 مطالبات جو ہے نا ناجائز مطالبات بھی تسلیم کرنے پڑیں گے. جب وہ بولیں گے کہ یہ ٹیکس لگاؤ تو ہم بولیں گے سب لگائیں گے. بھلے غریب مرتا ہے تو مر جائے, اس کی بجلی کٹتی ہے تو کٹ جائے, فاقوں کی بنوت آتی ہے تو آ جائے, لیکن صاحب کی بات ماننی ہے, چونکہ وہ ہم نے جو ہے نا IMF سے قرض لینا ہے, عوام پیچھے دیتی رہے گی. تو جب یہ کیفیت ہوگی تو کس کی ڈکٹیشن پہ ہماری پالیسیاں بنیں گی؟ تو اس جو مہاجرین, افغان مہاجرین جو بھیجے جا رہے ہیں, اس سے بے روزگاری ختم ہوگی یا کاروبار ختم ہو رہا ہے, اکنومی پہ وزن آ رہا ہے, تو اس سے کیا آپ کو کیا لگا؟ نہیں, میرے خیال میں دیکھیں افغان مہاجرین جو ہیں بیسک اگر دیکھا جائے تو یہ چونکہ جتنے بھی اس وقت ممالک ہیں ہمارے, پراپر ایک سسٹم ہے. ہم بھی اگر مقصد یہاں سے بنگلہ دیش بھی اگر ابھی ہم جائیں یا انڈیا جائیں یا سعودیہ جائیں تو ایک
پراپر سسٹم کے تحت ہم جاتے ہیں. ویزا سسٹم ہے، ایک چیز ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستانی گورنمنٹ اور افغانستان کی جو طالبان گورنمنٹ ہے یہ بیٹھ کے ان کے لیے سہولیات بنا دیں، ان کو پراپر ویزا سسٹم بنا کے دے دیں اور ایسا سسٹم بنا کے دیں کہ وہ جو یہاں پراپر مقصد بزنس کرتے ہیں وہ بزنس کریں، جو ٹیکس ان کے اسی روٹ کے مطابق ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ ٹیکس دیں، کاروبار کریں. وہ بھی ہمارا اسلامی ملک ہے. مقصد اتنی قربانیاں ہم نے بھی، پاکستان نے بھی افغانستان کے لیے دی ہیں، کوئی تھوڑی قربانیاں نہیں ہیں مقصد. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا اسلامی ملک ہے کہ ہماری سرحد جو ہے وہ بہت بڑا ایریا ہے کہ جو ہماری مقصد بغیر کسی وجہ کے جو ہے نا وہ، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان جو اسلامی ممالک ہیں یہ بجائے سے کہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے ذہنوں میں عوام کے اندر سوچ آئے، یہ بھائیوں کی طرح سوچ رکھیں. اور یہ ہمارے اداروں کا، ہمارے جو لیڈر ہیں، قوم کے جو رہنما ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ایسی سوچ لوگوں کے اندر پیدا کریں، بجائے اس سے کہ ہم کوئی نفرت کا بیج ایسا بو دیں کہ جس کی جو ہے نا مقصد آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا اس کو مقصد اس سے وہ بھی بھرپائی نہ کر سکیں. تو ایسے نقصان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ان کے لیڈر سے بھی یہ اپیل ہے ہماری بالکل کہ وہ بھی جو ہے بنیادی طور پہ اس چیز کو فوکس کریں، کیونکہ اس وقت جو ہے نا آج دنیا جو ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں امن چاہتے ہیں، جن کے اندر انسانیت ہے، وہ بھلے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے پیروکار ہیں، جس میں سر فہرست اسرائیل ہے، یہودی لابی ہے ان کی جو ہے، اور پھر اس کو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں. آج دیکھیں نا کہ پروٹیسٹ جو ہوتے ہیں خود امریکہ کے اندر کتنا بڑا مظاہرہ برطانیہ میں ہوا ہے، کم و بیش کوئی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے ہیں. وہ کون تھے؟ جو امن چاہتے ہیں. تو دنیا جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ جو تقسیم ہے نا یہ اب مزید مضبوط ہوتی جائے گی. اور جو دنیا کو بتایا جاتا تھا ویسٹرن میڈیا سے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، ان کے بھی پردے فاش ہو گئے کہ مسلمان امن والے لوگ ہیں. جی بالکل. میں تو دیکھیں نا جو ہی اسرائیل اور حماس کی جنگ کا یہ اوپننگ ہوئی، اور جس طرح حماس نے پہلے گرفتاریاں کی ہیں، ابھی تک ان کے پاس موجود ہیں لوگ ان کے، اور وہ خاتون جو مقصد حماس نے رہا کی، اس نے جا کے جو میڈیا کے اوپر بیان دیا کہ کس طرح مجھے انہوں نے رکھا. ڈاکٹر مقصد 3 دن کے بعد آ کے میرا چیک اپ کرتا تھا، اور مجھے جب انہوں نے رہا کیا اور آ کے چھوڑا تو اس نے اپنے یعنی کہ یہودی چینلز تھے نا اس کے اوپر آ کے اس نے خبر دبانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن سوشل میڈیا ہے وہ نکلی اور پوری دنیا میں پھیلی ہے. اور یہ میسج کیا گیا. اور آج اسرائیل جو ہے اور اس کی جو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ نہتے لوگ، معصوم بچے اور ہاسپٹلز، الشفا ہاسپٹل، القدس، یعنی ہاسپٹلز کے اوپر بمباری، اور سینکڑوں کے حساب سے تو ہمارے اقوام متحدہ کے جو رضاکار ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں. صحافی، نیوز رپورٹرز کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. ٹارگیٹڈ، باقاعدہ ٹارگیٹڈ انہوں نے کلنگ کی ہے. تو ابھی بھی مقصد کچھ اگر کسی کو نظر نہیں آتی ہے مقصد وہ، تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا سورج کے آگے انگلی رکھ کے کہتا ہے کہ سورج نہیں ہے. حق اور باطل واضح ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو چالیں ہوتی ہیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ چال ہے کہ جو دشمن کی چال ہے وہ چلتا ہے، مکاری، اور ایک چال وہ ہے جو اللہ کی چال ہے. اور اللہ کی چال ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمام چالوں کے اوپر کسی کو پھر سمجھ بھی نہیں آتا، سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ماس ہے جی، اور اس نے جو ہے نا دنیا کی ناقابل تسخیر ملک کہ جس کے لیے ہمارے عرب ممالک بھی یوں صف بستہ کھڑے تھے کہ بس اس کو تسلیم کریں. اور یہ اچانک ایک مہینہ پہلے تو مقصد پروگرام انڈیا میں ہوا تھا نا، ان کا جو پورا ایک پلان انہوں نے بنایا تھا کہ اس طرح روڈ جائے گی اور یہ ہوگا، اور اسرائیل اور سعودیہ اور انڈیا، وہ خربوں ڈالر کا ایک پروجیکٹ تھا، اور سب تیار بیٹھے تھے کہ تسلیم کریں. لیکن اللہ کی جو چال ہے اس بنیادی چیز تو وہی ہے نا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا تو جو جذبہ ہے وہ لڑتا ہے. تو اس کی تھیم تو یہ ہے نا کہ مر جائیں گے تو شہید ہوں گے. اور میرے خیال میں شہادت سے بڑا رتبہ بھی تو نہیں ہے نا، کوئی رتبہ نہیں. اللہ پاک ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں ان کو اللہ پاک بہت درجات بلند عطا فرمائے. وقت بہت کم رہ گیا ہے. جمیل عباسی صاحب،
पब्लिक सर्विस मैसेज कुछ देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, मैं पब्लिक से यही गुजारिश करूँगा कि ज़िंदगी जो है ये अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है और इसको हमें ऐसे गुजारना चाहिए कि हम अगर चले भी जाएं तो दुनिया में भी याद रहें और मरने के बाद हमें आखिरत जो है ना वो भी हमारी संवर जाए। जी बेशक, मज़ा आया हमें। मुझे जमील अब्बासी साहब को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।